ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سوشل میڈیا اور آج کا نوجوان۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس دور میں بھی کچھ لوگوں میں یہ فکر مندی پیدا فرمائی ہے، ان کے اندر یہ فکر مندی رکھی ہے، بیداری رکھی ہے کہ وہ کچھ وقت نکال کر دین کی باتیں سمجھ اور سمجھا سکیں، ورنہ آج کے وقت میں دین کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تمام چیزوں کے لیے اس کے پاس وقت ہے، موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے اس کے پاس وقت ہے، لیکن دین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس طرح کا ایک سلسلہ یہ شروع کیا گیا ہے کہ جس میں دور ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے سے کچھ کہہ سکیں، کچھ سمجھ سکیں، دین کو ایک دوسرے سے سمجھ سکیں اور ایک دوسرے کے سامنے اپنی باتیں جو ہے پیش کر سکیں۔ محترم حضرات و خواتین، سوشل میڈیا، اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، یہ جو ہے پرمکھ چیزیں ہیں جو سب سے جو ہے ہائی لائٹ ہیں۔ بے شک سوشل میڈیا کے کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصان ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے نقصانات جو ہیں وہ اس کے فائدوں پر بھاری ہیں۔ سوشل میڈیا کے فائدے ہیں، مثال کے طور پر اب سوشل میڈیا کا ایک فائدہ یہی دیکھیے کہ ہماری اور آپ کی جو ملاقات ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ بنایا سوشل میڈیا کو۔ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو شاید میں اتنی دور سے بیٹھ کر، راجدھانی دہلی سے بیٹھ کر آپ لوگوں سے مخاطب نہ ہو پا رہا ہوتا۔ تو دیکھیے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ ہم اور آپ ایک ساتھ بیٹھ سکیں اور کچھ گفتگو ہو سکے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر کوئی مسئلہ بتانے والا عالم دین آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو کوئی دینی مسئلہ دریافت کرنا ہے، آپ اپنے وال پر لکھ دیتے ہیں اس مسئلے کو، تو اللہ کے فضل و کرم سے کتنے علماء اکرام آج سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، تو کوئی نہ کوئی آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ کو کوئی حدیث سرچ کرنی ہے، آپ کو قرآن مجید کی کوئی آیت تلاش کرنی ہے، قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمہ سمجھنا ہے، دین کا کوئی مسئلہ سمجھنا ہے، کسی مسئلے کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر سمجھنی ہے،
تو اس موبائل کا اگر صحیح استعمال کیا جائے، سوشل میڈیا کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو اس سے یہ سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو آج کے وقت میں یہ کہنا تو ایک بے معنی چیز ہوگی کہ بھئی سوشل میڈیا کا استعمال مت کیجیے، یہ تو ایک بے معنی چیز ہوگی اور اس کو کوئی بھی شخص جو ہے تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ آج کے وقت میں ہماری زندگی میں سوشل میڈیا کا دخل اس قدر بڑھ گیا ہے کہ سوشل میڈیا سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے اور اس کو صبر عطا فرما دے، ایک طرح سے پختگی عطا فرما دے کہ وہ بالکل ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے، ممکن بھی ہے آج کے دور میں، لیکن بہت مشکل کام ہے۔ تو سوشل میڈیا کا تو استعمال کیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات سے بچنا ضروری ہے۔ لہذا آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا سے فائدے اٹھانے کے بجائے، اس سے استفادہ کرنے کے بجائے اس کے نقصانات زیادہ اٹھا رہا ہے۔ اس کا دیکھیے ایک اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور غلط استعمال بھی، ایک چاقو ہے اس سے سیب بھی کٹ سکتا ہے اور کسی کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے، یہ ہم پر اور آپ پر منحصر ہے کہ ہم اس کا استعمال کس طرح کا کرتے ہیں۔ تو آج کا نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا سے فائدہ کم اٹھا رہا ہے، نقصان زیادہ اٹھا رہا ہے۔ آئیے ان نقصانات کو نوجوانوں کے تناظر میں ہم آپ کے سامنے رکھیں کہ سوشل میڈیا کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہمارا نوجوان سوشل میڈیا میں کس طریقے سے پھنس چکا ہے۔ سب سے پہلی چیز، سوشل میڈیا کی وجہ سے آج کا نوجوان جو ہے، مسلم نوجوان، اپنے وقت کو ضائع و برباد کر رہا ہے، خوب ضائع و برباد کر رہا ہے، اتنا وقت ضائع و برباد کر رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہر وقت یعنی 24 گھنٹے میں سے کم 13-14 گھنٹے، 10 گھنٹے نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا کی نظر کر دے رہا ہے۔ آپ سوچیں یہ کتنا وقت ہوتا ہے۔ 10 گھنٹے اگر آپ معمولی سا لگا لیں، 8 گھنٹے کا اگر آپ ایوریج لے کر چلیں تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ اتنی دیر میں جو ہے ایک کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ایک کتاب پڑھ سکتے ہیں، آپ اتنی دیر میں بیٹھ کر کتنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنا قیمتی وقت کہ جو ایک بار چلا گیا تو واپس نہیں آ سکتا، وہ قیمتی وقت آج کا نوجوان جو ہے سوشل میڈیا پر ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ معلوم ہے یہ وقت جو ہے یہ کتنا قیمتی ہے اور یہ جو صحت ملی ہوئی ہے نوجوان کو یہ کس قدر قیمتی ہے۔ آئیے اس کا اندازہ ایک حدیث سے لگائیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بتایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، رواہ البخاری۔ فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں، اللہ اکبر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نعمت شمار کیا۔ نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نعمتانی، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ کیا مطلب ہے خسارے میں ہیں یا غفلت کا شکار ہیں؟ یعنی اس سے جیسا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ یہ مطلب ہے نا کہ جیسا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا جو ہے ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ بھئی آپ کا رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کسی عالم دین کے ساتھ ہو تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس صحبت کا آپ صحیح استعمال کریں۔
اس ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اچھا استعمال کریں، عالم دین سے دینی مسائل دریافت کریں، عقیدے کے مسائل سمجھیں، اتباع رسول کے مسائل سمجھیں، سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی رسوم و رواج کے تعلق سے ان سے گفتگو کریں، ہیں؟ لیکن اگر آپ عالم دین کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں اور آپ اس سے کچھ نہیں سیکھ رہے، کوئی سوالات اس سے نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو ایک موقع تھا وہ آپ نے گنوا دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دو چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں آپ کو میسر آئی ہیں، یہ ملی ہوئی ہیں، لیکن اس کا آپ نے صحیح استعمال، اکثر لوگ جو ہے اس کا درست استعمال نہیں کرتے۔ کیا؟ الصحت والفراغ، پہلی چیز صحت، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا جاتا، اس کا درست استعمال نہیں کیا جاتا، اور اس کے تعلق سے اکثر لوگ جو ہیں وہ غفلت کا شکار ہیں۔ جب انسان کو صحت ملتی ہے تو اس کو اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہوتی، وہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ مجھے کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر صحیح سالم آپ کے پاس جسم ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس آپ کو تب ہوگا جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کے پاس صحت نہیں ہے، جو صاحب فراش ہیں، جو ہاسپٹل میں اپنی زندگی کے ایام گزار رہے ہیں، جو اپنے گھروں میں اپنے بیڈ پر پڑے ہیں، اپنے بستر پر پڑے ہیں، وہ اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، ایک گلاس پانی اٹھ کر نہیں لے سکتے، محتاج ہیں اس کے لیے کہ گھر والے ان کو گلاس کا پانی بھر کر دیں، ہیں؟ یا اس صحت کا اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ جب یہ جوانی گزر جائے گی اور آپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھیں گے، آپ کا دل چاہے گا کہ مسجد جائیں، مسجد جا کر نماز پڑھیں، عبادت کریں، لیکن جسم اب ساتھ نہیں دے رہا ہے، جسم اب ساتھ نہیں دے رہا ہے، آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے، جسم میں وہ طاقت و قوت نہیں بچی ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ عمرہ جا کر لیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ پروگراموں میں، دینی اجلاسوں میں جا کر شرکت کریں، لیکن آپ کی صحت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، ہاتھ کانپنے لگے ہیں، جسم کانپنے لگا ہے۔ تو جب تک یہ نعمت تھی تب تک انسان غفلت کا شکار رہتا ہے، اور جب یہ نعمت چلی جاتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے اس نعمت کا کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نعمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ اس کے پاس ایک دن کا، یعنی اس دن کا کھانے پینے کا رزق موجود ہو اور صحیح سالم جسم ہو، اس حال میں جو شخص صبح کرے اسے سب کچھ مل گیا۔ آپ صبح کو آنکھ کھولتے ہیں نا، خود آپ اٹھ سکتے ہیں، ہے نا، چل سکتے ہیں، اٹھ کر وضو کر سکتے ہیں، اٹھ کر باہر جا سکتے ہیں، یہ جو صحیح سالم جسم ملا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ صحیح سالم اس کا جسم ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن لوگ اس صحت کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ جب تک اس کے پاس صحت ہے، جب تک اس کے پاس جوانی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جتنی عیاشی کر سکتا ہے کرے۔ ہم اپنے سماج اور معاشرے پر نگاہ ڈالیں، نوجوان طبقہ یہ چاہتا ہے کہ جتنی عیاشی کر سکتا ہے وہ کرے، لہذا اب تو عیاشیاں باہر کرنے کے لیے کیا جائے، عیاشیاں کے دروازے خود اس کے گھر میں کھل گئے ہیں، موبائل کی شکل میں، سوشل میڈیا کی شکل میں۔ لہذا ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے، وہاں پر اپنی جوانی کا استعمال کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والفراغ، دوسری نعمت جو ہے فراغ، یہ جو آپ کو ٹائم ملا ہوا ہے، یہ جو آپ کو وقت ملا ہوا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے، اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے تک کا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ان کی زندگی رزق کے حصول کے لیے، اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے اس طریقے سے ان کی زندگی تنگ ہوئی پڑی ہے کہ صبح کو ناشتہ کر کر، کھانا کھا کر، ٹفن باندھ کر لے کر
صبح کو وہ گھر سے نکلتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کاروبار میں لگے رہتے ہیں یا ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، اور رات کو وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں اور پھر کھانا پینا کھا کر سو جاتے ہیں، اور صبح کو پھر ان کا وہی شیڈول ہے کہ صبح اٹھے پھر کام پر نکل گئے۔ یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو ترستے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہو، وقت، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں، بچوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ماں باپ کے ساتھ گفتگو کریں، وہ وقت چاہتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے ان کے پاس۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وقت دیا ہوا ہے، والفراغ، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کیجیے۔ لیکن ہمارا نوجوان وقت کو جو ہے کہاں لگا رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اپنے وقت کو ضائع و برباد کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر اپنے وقت کا استعمال اتنا کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں کے نیچے کالے گھیرے پڑ جاتے ہیں، ہر ٹائم موبائل دیکھ رہا، ہر وقت موبائل دیکھ رہا ہے، ماں باپ پریشان ہیں، اس کے گھر کے بزرگ پریشان ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے بچے کو ہوا کیا ہے؟ ہر وقت اس نے یہ شکل، جیسے فیس بک کی یہ لوگو ہوتا ہے نا، یہ شکل اس نے بنا رکھی ہے، ہر وقت اس کی کئی کمر تو خراب نہیں ہوئی؟ ارے بڑھاپے میں کمر جھکتی ہے نا، کمر کب جھکتی ہے؟ بڑھاپے میں کمر یوں جھکتی ہے۔ ہمارا نوجوان جوانی ہی میں اپنی کمر کو یوں جھکا لیتا ہے، ہر وقت یوں لگا ہوا ہے فیس بک میں، یوں کر کے۔ وہ ایک کسی نے کارٹون بنایا تھا کہ آدمی فیس بک چلا رہا ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے، یوں کر کے راستہ پار کر رہا ہے، اور اسے یہ بھی پرواہ نہیں ہے، اس کو یہ خبر بھی نہیں ہے کہ کوئی گاڑی مجھ سے ٹکرا جائے گی، لہٰذا ایک اندھے سے ٹکراتا ہے تو اندھا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روڈ پار کروا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو حادثہ ہو جائے۔ یہ تو فیس بک میں لگا ہوا ہے۔ یہ سوشل میڈیا میں ایسا منہمک ہے، ایسا ڈوبا ہوا ہے کہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو نابینا شخص جو ہے، جسے دکھتا نہیں ہے، وہ اسے جو سوشل میڈیا میں لگا ہوا ہے اس کا استعمال کر رہا ہے، اور استعمال کرتے ہوئے روڈ پار کر رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اندھا نابینا ہاتھ پکڑ کے روڈ پار کروا رہا ہے کہ بھائی کہیں حادثہ نہ ہو جائے۔ تو ہمارا نوجوان جوانی میں یوں بڈھا ہو گیا ہے، کمر جھکا لیے، فیس بک کا لوگو اس نے بنا لیا ہے، ہر وقت لگا ہوا ہے۔ ماں باپ پریشان ہیں، بڑے بوڑھے پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں۔ ہمارے بیٹوں کیا ہوا؟ ہمارے زمانے میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے زمانے میں وہ 1000 کا چھوٹا والا موبائل، شریف موبائل، نوکیا کا، اس کا پروموشن نہیں کر رہا، نوکیا کا، اور بھی اچھے اچھے موبائل ہیں، موٹرولا وغیرہ، اور بھی وہ موبائل آیا کرتے تھے شریف، اس سے بات کی، خیر خیریت لی، ختم، کنیکٹ۔ اس کی بیٹری بھی چلتی تھی 2 دن 3 دن، کوئی استعمال ہی نہیں تھا اس کا، بس بات چیت ہوتی تھی، ایک جائز استعمال تھا۔ اب جو یہ نئے موبائل آئے ہیں، اینڈرائڈ موبائل، اسمارٹ موبائل، ان موبائلوں نے تو ہمارے نوجوانوں پر جادو کر دیا ہے۔ پتا نہیں اس میں انہوں نے ایسا کیا پا لیا ہے، ہمارے بڑے بوڑھوں کو نہیں پتا نا، ہمارے بڑے بوڑھوں کو نہیں پتا، تو وہ پریشان ہے کہ اس نے پتا نہیں اس میں پا کیا لیا ہے، ایسی اسے کیا چیز مل گئی ہے کہ ہر وقت اسی میں لگا رہتا ہے۔ رات کے 10 بجے دیکھو تو آن لائن ہے، رات کے 12 بجے دیکھو تو آن لائن ہے، رات کے 2 بجے دیکھو تو آن لائن ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ فلاں خیریت سے ہے یا نہیں، تو آپ واٹس ایپ پر اس کا دیکھ لیجئے لاسٹ سین، ہے نا، لاسٹ سین دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی خیریت سے، ہاں آن لائن آیا، ابھی 2 منٹ آن لائن ہو کر گیا ہے۔ تو یہ حال ہے ہمارے نوجوان کا، سوشل میڈیا کو اس طریقے سے استعمال کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، بہنوں، اس وقت کی قدر کر لیجئے۔ یہ وقت معمولی چیز نہیں ہے، یہ وقت ایک بار چلا گیا پھر واپس نہیں آئے گا۔ ڈوبا ہوا پیسہ واپس آ سکتا ہے، آج آپ نے پیسہ نہیں کمایا کل کما سکتے ہیں، 1 لاکھ کا خسارہ ہو گیا دوبارہ اس کی ریکوری کر سکتے ہیں، گھر ٹوٹ گیا دوبارہ بنا سکتے ہیں، لیکن وقت ایسی چیز ہے جو گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، پھر واپس نہیں آ سکتا۔ انسان تمنا کرے گا جب اس کی موت آئے گی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها. جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے لوٹا دے، میرے رب اب ایک بار دنیا میں لوٹا دے. تب تمنا کرتا ہے جب موت آتی ہے، تب کہتا ہے مجھے واپس کر دے، اب میں نیک عمل کروں گا، اب میں اچھے کام کروں گا، ابھی تک تو میں نے اپنی زندگی گنوا دی. اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں، اب نہیں جا سکتے، ہمیں موقع دیا گیا تھا. تو ایک سب سے بڑا نقصان ہمارے نوجوان کو یہ ہے کہ وہ وقت کا غلط استعمال کر رہا ہے اور فضول کی چیزوں میں، سوشل میڈیا پر فضول کی چیزوں میں لگا ہوا. اللہ کی قسم یہ سوچ کر جاتے ہیں بعض مرتبہ تو ہمارا نوجوان کہ بس آن لائن ہوں گا، دیکھوں گا فیس بک پر اور پھر آف لائن ہو جاؤں گا 2 منٹ میں ہے. اور پھر جب وہاں جاتا ہے تو 1 گھنٹے سے پہلے نہیں آتا، واپس جائے گا، ایک ریل دیکھ رہا ہے، دوسری ریل دیکھ رہا ہے، تیسری ریل دیکھ رہا ہے، اور جو چلاتا جا رہا ہے، اوپر کیا جا رہا ہے، اس کی پوسٹ آ رہی ہے، یہاں تبصرہ کر رہا ہے، وہاں تبصرہ کر رہا ہے، یہاں کمنٹ کر رہا ہے، وہاں کمنٹ کر رہا ہے، دنیا بھر کی خیر خبر لے رہا ہے. رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. بھئی کیا مطلب؟ کسی نے کوئی پوسٹ کی ہے، کسی نے کچھ لکھا ہے، کوئی کہیں سیر و تفریح کے لیے گیا ہے، اس نے وہ چیز اپلوڈ کی ہے، تجھے کیا مطلب؟ تو اپنے کام میں لگنا. تو ہمارا نوجوان سوشل میڈیا میں اس طریقے سے پڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے نوجوان میں ریاکاری آ گئی ہے، دکھاوا آ گیا، اللہ کی قسم دکھاوا. اور دکھاوا اس حد تک آ گیا ہے نوجوان میں کہ وہ اپنے سجدوں کے بارے میں بھی یہ چاہتا ہے کہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا ہوں، یہ دیکھیے نماز پڑھنے کے، حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں پر بھی یہ تصویریں کلک کر کے سوشل میڈیا پر ڈالنا نہیں بھولتا. اب تو پابندی لگا دی نا، سعودی حکومت نے پابندی لگا دی، بہت اچھا کیا. یہ چیز بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. پابندی لگا دی کہ حرم کے اندر، کعبے کے آس پاس آپ تصویر کشی نہیں کر سکتے، ویڈیو نہیں بنا سکتے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے. ورنہ آدمی کعبے کے سامنے ہے، کعبے کے سامنے ذرا سوچو، جہاں اس سے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے اللہ سے، وہاں پہنچ کر کیا کر رہا ہے؟ کلک، کعبے کے پاس ہوں ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور ایسے جھوٹے کو یوں ہاتھ اٹھائے گا، یوں اور دوسرے سے کہے گا فوٹو کلک کرو. جھوٹ کو نہ ہونٹ چلا رہا، نہ منہ چلا رہا، دعا مانگتے ہوئے دکھا، پھر ڈالے گا سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ کعبے کی چھاؤں میں. یہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ریا، دکھاوا، نمود آیا. اللہ تعالی ہم سب کی اس سے جو ہے حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا کی وجہ سے عبادتیں ڈسٹرب ہو کر رہ گئی ہیں. ہمارے نوجوان کی عبادت ڈسٹرب ہو کر رہ گئی ہے. یا تو وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پرواہ نہیں کرتا، کب نماز کا وقت گزر گیا، فیس بک چلا رہا ہے، انسٹاگرام پہ لگا ہوا ہے، اور واٹس ایپ پر میسج پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ کب اذان ہوئی ہے، اور اول وقت نماز کا گزر گیا، آخری وقت بھی گزر گیا، اور ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر جو ہے لگا ہوا ہے. اور اگر چلا بھی گیا نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے دماغ میں چل رہا ہے کہ پوسٹ ڈالی ہے، کتنے لائک آ چکے ہوں گے، فلاں کی پوسٹ پر کمنٹ کر کر آیا ہوں، اور فلاں پر یہ اعتراض کر کر آیا ہوں پوسٹ پر، اس نے تو ابھی تک کوئی جواب نہیں دے پایا ہوگا، ایسا تبصرہ کر کے آیا ہوں، کوئی جواب نہیں بنے گا اس سے. یہ اس کے دماغ میں چل رہا ہے. اور سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فوراً موبائل نکال کر فوراً چیک کرے گا کیا ہوا، جو میں لکھ کر آیا تھا اس کا کیا ہوا. ایسے موبائل نکال کر ہمارا نوجوان نماز کے بعد اس طرح چیک کرتا ہے جیسے نماز کی قبولیت کا میسج آیا ہوگا اس کے پاس، وہ چیک کرنا ہے اسے، یا او ٹی پی آیا ہوگا، سلام پھیر دیا، اب او ٹی پی آیا ہوگا کہ بھائی یہ ڈالو جلدی سے نماز تمہاری قبول ہو. مسجد میں جا کر نہیں بھول رہا ہے، نماز پڑھنے کے دوران اس کے دماغ میں سوشل میڈیا چل رہا ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، میں یہ نہیں کہتا سوشل میڈیا کا استعمال نہ کرو، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن تھوڑا لمٹ میں اپنے آپ کو وقت کا پابند بنائیے. ہمیں کتنا استعمال کرنا ہے، یہ نہیں کہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے
بس سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے. دکان پہ بیٹھا ہے تو موبائل میں لگا, گھر آ رہا ہے تو موبائل میں لگا ہوا ہے, سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے وقت کو محدود کیجئے سوشل میڈیا کے لیے کہ مجھے سوشل میڈیا کے لیے بس اتنا وقت دینا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے پر جاتے ہوئے چوکنا رہیے, بیدار رہیے, ہوشیار رہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنی لسٹ میں جوڑیں کہ جو آپ کے لیے نفع بخش ہوں. رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احرص علی ما ینفعک, ایسی چیز کے لیے کوشش کرو جو تمہیں نفع پہنچائے. ایسے لوگوں کو کیوں جوڑتے ہو کہ جن کو لسٹ میں جوڑ لیا تو آپ کو ناچ گانے دیکھنے پڑ رہے ہیں, آپ کو ننگی تصویریں دیکھنی پڑ رہی ہیں. ایسی چیزوں پر کلک مت کرو. سوشل میڈیا کا مزاج ہے, یوٹیوب کا مزاج ہے, سوشل میڈیا کا مزاج ہے. آپ جیسی چیزیں کلک کریں گے, دیکھیں گے, آئندہ ویسی ہی چیزیں آپ کے سامنے ظاہر کرے گا. اگر آپ غلط چیزوں کو کلک کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو سوشل میڈیا کا استعمال کیجئے, لیکن غلط چیزوں پر کلک کرنے سے, غلط چیزوں کو دیکھنے سے بچیے, اور اپنی لسٹ کو پیوریفائی کیجئے. آپ کی لسٹ میں اچھے لوگ ہوں, علماء ہوں, دین سے جڑے ہوئے لوگ ہوں, دیندار لوگ ہوں, ایسے لوگ ہوں جو فحاشی نہ پھیلاتے ہوں, جو ننگا پن نہ پھیلاتے ہوں, جو گندگی نہ پھیلاتے ہوں. ایسے لوگ ہوں آپ کی لسٹ میں. انفرینڈ کرتے رہیے, بلاک کرتے رہیے. اگر غلط لوگ لسٹ میں پھنس گئے ان کو نکالیے, اگر وہ بھر گئے ہیں ان کو نکالیے, اور اچھے لوگوں کو جوڑیے. اگر اس طریقے سے آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تب تو غنیمت ہے. تو دو چیزیں, ایک تو لسٹ میں اچھے لوگوں کو رکھیے. اب تو الحمدللہ علماء جڑے ہوئے ہیں. ایک وقت تھا علماء نہیں تھے سوشل میڈیا پر, لیکن اب الحمدللہ علماء جڑے ہوئے. یہ اچھا ہوا کیونکہ علماء نے آ کر سوشل میڈیا کا ماحول تھوڑا بہتر کیا ہے, ورنہ وہی فحاشی, گندگی, وہ سب چل رہا تھا. ہمارا دیندار طبقہ بھی پہنچتا تھا تو انہی چیزوں میں پھنسا رہتا تھا. لیکن جب سے علماء نے سوشل میڈیا کو جوائن کیا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے سوشل میڈیا پر علمی چیزیں آنی شروع ہوئی ہیں, اور ہمارے نوجوان کو ایک سہارا ملا ہے کہ ہم ان لوگوں سے جڑ سکیں. تو سب سے پہلے اپنی لسٹ کو اچھا بنائیے, اور دوسری چیز یہ کہ وقت کو محدود کیجیے. سوشل میڈیا پر بس ایک مناسب وقت تک کے لیے جائیے. یہ نہیں کہ 8 گھنٹے, 10 گھنٹے, 15 گھنٹے سوشل میڈیا کا استعمال کریں. 1 گھنٹے, 1.5 گھنٹے, یا کبھی 5 منٹ کے لیے آن لائن ہوئے پھر آف لائن ہو جائیے. 10 منٹ چلایا پھر آف لائن ہو جائیے. 2 منٹ کے لیے دیکھیے, چیک کیجیے, پوسٹس پڑھ لیجیے جو دینی ہو, پھر آف لائن ہو جائیے. اس طریقے سے تھوڑا بہت وقت جو ہے سوشل میڈیا کو دیجیے. اپنی پوری زندگی اس کے حوالے مت کر دیجیے. وقت میرے خیال سے کیونکہ پورا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس کے بارے میں سوال کرے گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے, عن عمره فيما افنا. رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما افناه, وعن شبابه فيما ابلاه, وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه, وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذی. ترمذی شریف کی حدیث. 5 چیزوں کا میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے. اس میں سے میں صرف ایک چیز کا ذکر کروں گا کہ رسول گرامی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے قدم اس کے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے لے. اس میں سے ایک ہے جوانی. جوانی کے بارے میں اسے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ تم نے اپنی جوانی کا کہاں استعمال کیا. تو ہم اپنی جوانی کو مفید بنائیں, دین کے کاموں میں لگائیں, اپنی جوانی میں تبدیلی پیدا کریں, اور کل کا ارادہ نہ بنائیں, آج سے ارادہ بنائیں. آج سے انشاءاللہ اب تک جو کوتاہیاں تھی, ناجائز دوستیاں, حرام ناجائز چیزیں سوشل میڈیا پر جو کچھ کرتے تھے, ان باکس میں, خلوت میں, تنہائی میں, غلط تعلقات اور غلط طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال, اس سے توبہ کرتے ہیں اور اب انشاءاللہ صحیح طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور جو یہ مختصر سے وقت میں جو ہے یہ درس ہوا ہے, اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے والا بنا دے, اس کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم شیخ, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا و بارک اللہ
فیکم شیخ نے نہایت ہی قیمتی موتیاں جو ہے وہ بکھیری ہے، اور ان کو اب ہم نے کس طریقے سے اپنی جھولیوں میں سمیٹنا ہے یہ ہم لوگوں تک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کائنات کا رب شیخ کی عمر میں اور علم میں برکت عطا فرمائے، جو انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر جو ہے ہمیں مہیا کیا، ہمارے لیے دستیاب کیے۔ رب العالمین جو ہے ان کو ہر شر و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے، دنیاوی آسمانی آفات سے اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے اور سلامت رکھے۔ اور ہمیں پھر امید ہے کہ جب بھی شیخ کو ہم مدعو کریں گے انشاءاللہ الذی مختصر سے اس وقت کا جو ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ مصروفیات سے بھری ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ وقت اپنا قیمتی ہمارے لیے مہیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نعم البدل آپ کو عطا فرمائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخر میں جو ہے ایک بار پھر سے میں تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں جو بھی وقت نکالتے ہیں اس دینی مجلس کی طرف، اللہ رب العالمین یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور اس دعا کے ساتھ مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Burası ağzına daha zor kalkalım. Zor pot yaşlamak mı? Ben istedim. Yesmedik mi ya? Nasıl? رشوانہ کھاؤ بات Çay içi. بس آتا ہی باقی نہ کرو ان کو خراب